نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 96 ہے ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. ادفع باللتی، آپ دفاع کریں ایسے طریقے کے ساتھ یا احسن جو اچھا ہو السیئہ برائی کو. نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں بما یصفون اس چیز کو جو وہ بیان کرتے ہیں. وقل ربی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اے میرے رب اعوذ بک میں پناہ لیتا ہوں آپ کی من ہمزات الشیاطین شیطانوں کے وساوس سے. واعوذ بک اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی ربی اے میرے رب ان یحضرون اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. حتی اذا جاء یہاں تک کہ جب آتی ہے احدہم الموت ان میں سے کسی ایک کے پاس موت قال کہتا ہے رب ارجعون اے میرے رب مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے لعلی اعمل صالحا تاکہ میں عمل کروں اچھے فیما ترکت اس کے مقابلے میں جو میں چھوڑ آیا ہوں. کلا ہرگز نہیں ہوگا انہا کلمۃ بے شک یہ ایک بات ہے ہوا قائلها جس کو وہ کہہ رہا ہے. ومن ورائہم برزخ اور ان کے پیچھے آگے پردہ ہے الی یوم یبعثون اس دن تک جس دن ان کو اٹھایا جائے گا. عزیزان گرامی 18واں سپارہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 96 سے لے کے 100 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے. بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے لیکن کچھ لوگوں نے مساجد کو بھی شرک کو عام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم الغیب والشہادہ کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ یہ ہماری نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ ہم سے یوں دعا کیجئے کہ ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ جس عذاب کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے مشرکین کو اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو عذاب بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین اے اللہ قوم ظالم میں مجھے شمار نہ کیجیے. یعنی عذاب تو اگر آئے تو مشرکین پہ آئے گا لیکن یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ سے دعا فرما رہے کہ یا اللہ مجھے ظالموں سے الگ رکھنا. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں کائنات بنی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے. کل قیامت کے دن جو بڑی شفاعت کبریٰ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی ذات سے ڈر اور خوف اتنا ہے کہ پھر بھی اللہ سے دعا کی جا رہی کہ یا اللہ اگر عذاب مشرکین پہ آئے تو ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے بھائی. یہ امت کو تعلیم ہے کہ جتنے بھی اچھے اعمال تم کر لو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈر پھر بھی دل کے اندر اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی. یہ نہیں کہ نیک اعمال کے گمنڈ پہ بندہ اللہ سے توبہ کرنا معافی مانگنا یا جہنم سے پناہ مانگنے کو چھوڑ دے. قدم قدم پہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. ادفع باللتی ہی احسن
آپ دفاع کریں ایسے طریقے کے ساتھ جو اچھا ہو السیئہ برائی کو۔ دیکھو قرآن کریم میں موجود ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شاعر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی دیوانہ کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی یہ کہا کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اپنی طرف سے گڑھی ہوئی کتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے لے کے آ رہے اور نسبت اللہ کی طرف کر رہے کہ اللہ نے نازل فرمایا۔ تو یہ کہ وہ آدمی جو سچا ہو ہمارے معاشرے میں اور اسی طرح شریف بھی ہو اور آپ اسے گالی دیں یا اسی طرح اسے کوئی برا بھلا کہیں، وہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا یا اخلاقی طور پہ اچھائی کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہا لیکن دل کے اندر ضرور محسوس کر رہا ہے، دل اس کا کڑ رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی اور یہ میرے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہے، کیسا برتاؤ کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، وجہ کائنات ہیں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں دین کی خاطر سننی پڑی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو بہت بلند ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کا دفاع ایسے کریں جو طریقہ اچھا ہو تاکہ برائی بھی ختم ہو جائے اور ان کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اگر ان کے مقابلے میں آپ بھی ان کو وہی بات کہیں جو انہوں نے کہی ہے تو پھر آپ کے بلند اخلاق کے یہ بات منافی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو برداشت کیا کرتے تھے، کبھی کچھ نہیں فرمایا تھا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کے باوجود جو بھی آدمی جتنا بھی شریف ہو دوسرے کے برے بلا کہنے کو محسوس ضرور کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پہ تنگ تو ہوتے تھے لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس سے کبھی کوئی نامناسب بات ان کو نہیں کہی تھی۔ نحن اعلم بما یصفون، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، آپ کی طرف جو بھی باتیں منسوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سب کچھ علم میں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ کبھی آپ کو کیا کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اے میرے رب میں آپ کی پناہ لیتا ہوں من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وساوس سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی لیکن تعلیم ہمیں یعنی امت کو ہے کہ جب کوئی بندہ برا بھلا کہے تو شیطان دل کے اندر یہ وساوس ڈالتا ہے کہ تم بھی بدلے میں اسے گالی دو، تم بھی اسے بدلے میں برا بھلا کہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے ساتھ رویہ وہ اختیار کریں جو اچھا ہو، برائی کو ختم کرنے کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کریں، بھلائی اچھے الفاظ اپنی زبان سے استعمال کریں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ دل میں اگر خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں تو فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں اے میرے پروردگار میں آپ کی پناہ لیتا ہوں من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وساوس سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان میں وہاں تک اثر کر سکتا ہے جہاں تک خون چلتا ہے۔ میری اور آپ کی باریک باریک نسوں میں جو خون دل پمپ کر کے پورے بدن کو سپلائی کرتا ہے، جہاں تک میرے اور آپ کے بدن میں خون جا سکتا ہے وہاں تک شیطان اپنی چال کو چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، میرے اور آپ کے بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں تک شیطان خون کے ذریعے سے پہنچ نہ سکتا ہو۔ تو فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی اے میرے رب کہ شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے ورگلائیں، یعنی شیطان میرے قریب بھی نہ آئے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پناہ لے رہا ہوں، اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں آیات بھائی میرے اور آپ کے لیے بھی دعا کے طور پہ ہیں کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، شیطانی معاملات سے بچنے کے لیے ان آیات کو پڑھنا بڑا ہی مجرب ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تعلیم دے کے ہمیں بتلایا ہے کہ شیطان اگر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تو ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ آیت نمبر غالباً ہے 97 اور 98۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی کے پاس موت، قال رب ارجعون،
کہتا ہے اس وقت یہ مشرکین کے بارے میں، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے۔ یہ مرتے وقت منتیں کرتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، اے اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دو، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل کروں اچھے، فیما ترکت کلا، اس کے مقابلے میں جو میں چھوڑ آیا ہوں اب میں ان اوقات میں نیک عمل کروں گا۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ جو یعنی برے لوگ ہیں، مشرک ہیں، جب موت کا بغل بچ جائے گا، اسرائیل علیہ السلام سامنے آ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ مجھے آگے کیا ملنے والا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک تو حدیث مبارکہ کی روح سے اس کی شکل اسرائیل علیہ السلام کی دیکھ کر یہ اتنا ڈر جائے گا کہ یہ سمجھ جائے گا کہ میرے ساتھ معاملہ اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جہنم یا قبر کی جو سختی ہے یہ اس کے سامنے کر دی جائیں گی، تو اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑائے گا، مہلت مانگے گا، یا اللہ تھوڑا سا وقت دے دے تاکہ میں نیک عمل دنیا میں کر سکوں۔ تو جو کرنا ہے بھائی یہ آج کرنا ہے، اب کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی، بعد میں کیا ہونے والا ہے یہ پتہ نہیں۔ یہ تو کافروں کے بارے میں فرمایا گیا، لیکن یہ کہ اگر ہم نے بھی اپنے اوقات کو یوں ہی ضائع کر دیا تو پھر مرتے وقت، مرنے کے قریب جب بندہ جاتا ہے اس وقت یہ خواہش ظاہر کرتا ہے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے موت کا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتے۔ کلا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہرگز نہیں، مہلت نہیں ملے گی، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بے شک یہ ایک بات ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، اچھے کام کروں گا، برے کام نہیں کروں گا۔ تو فرمایا یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کو کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے جیسے کوئی آدمی مجرم ہے اور وہ جرم سے توبہ کر رہا ہے، جس کا نقصان کیا اس کی منتیں کر رہا ہے، سامنے والا بات سمجھ نہیں رہا، نہ ہی مان رہا ہے، ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تو بعد میں کہتا ہے یار وہ ایسے ہی آگے ٹائم پاس کر رہا تھا، میرا ٹائم برباد کر رہا تھا، اسے پتہ بھی تھا کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک بات ہے جو وہ کر رہا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ فرمایا اذا جاء اجلہم، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، فلا یستأخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ پہلے یا ایک سیکنڈ بعد میں، یہ اللہ کا قانون ہے ہی نہیں۔ یہ اپنے وقت متعینہ پہ موت آتی ہے، جب آ جاتی ہے پھر موت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کی آگے پردہ ہے، قبر کو بھی برزخ کہتے ہیں۔ بظاہر قبر ہمارے سامنے مٹی کا ڈھیر ہے، مگر اسی ڈھیر کے اندر انسان کی جنت بھی ہے اور انسان کی دوزخ بھی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کافروں کا، مشرکین کا تو نظریہ یہ ہے مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں تک ہماری الگ ہو جائیں گی تو ہم قیامت کے دن دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھنا بھائی کہ اگر وہ انسان جو صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبر ہی جنت یا دوزخ کا منظر پیش کرتی ہے، ہر انسان جہاں بھی گیا ہے اس کے ذرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ ہندو ہیں وہ اپنی میتوں کو جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، جلانے کے بعد جو راکھ ہے وہ دریا میں بہا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو دریا ہے اس کے اندر انسان کے ذرات کیا ہیں؟ مرنے والے کو جس کی راکھ کو بہا دیا گیا اس کے جسم کے ذرات کہاں موجود ہیں بھائی؟ اس دریا یا سمندر کے اندر موجود ہیں۔ جس انسان کو درندوں نے کھا لیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، کھانے کے بعد ہضم کیا ہے، ہضم کرنے کے بعد پیٹ سے نکال دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جہاں گرا ہے ہضم کرنے کے بعد جانور نے باہر گرا ہے، جس جگہ پہ گرا ہے اس جگہ پہ بندے کے جسم کے ذرات موجود ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون سا انسان کہاں پر، سب گروہ تو اللہ کے پاس، ٹھیک ہے بھائی، اس میں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، لیکن جہاں جہاں انسان کے ذرات گرے ہیں وہی جگہ انسان کی قبر ہے۔ وہ خواہ پانی ہے،
خواہ وہ مٹی ہے، خواہ وہ جنگلات ہیں، صحرا ہیں، یا ہواؤں نے اڑا دیا ہے، جہاں جا کے اس کے جسم کے ذرات گرتے ہیں وہی انسان کی قبر ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور اللہ تبارک و تعالی جسم کا روح کے ساتھ مرنے کے بعد ایک تعلق بنا دیتے ہیں. جب بنا دیتے ہیں تو پھر اگر وہ بندہ نیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بھائی، اس کے لیے وہیں پہ جنت کے نظارے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ نہ کرے معاملہ اس کے برعکس ہے، غیر مسلم ہے یا گناہ گار ہے، تو پھر وہی جگہ اس کے لیے دوزخ کا منظر پیش کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جسے قبر میں دفن کر دیا گیا وہی عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، اور جسے قبر کے اندر دفن نہیں کیا گیا، جلا دیا گیا یا پانی میں بہا دیا گیا یا پانی میں گر کے مر گیا، وہیں پہ گل سڑ گیا، تو اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا. یہ اس طرح کے اشکالات دانشور کرتے رہتے ہیں. یہ بھائی یاد رکھنا، اگر قبر کے عذاب کے بارے میں کہا گیا تو جو انسان اس کے ذرات جہاں بھی پہنچ جائیں یہ اللہ کے علم میں، جو اللہ کے علم میں ہے. جب بندہ فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ کر دیتے ہیں. پھر یا جنت ہے یا دوزخ ہے، دونوں قسم کے معاملات بندے کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. اگر اچھا ہے تو اچھائی کے، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے تو وہیں پہ اس کو عذاب ہوتا ہے. اور یہ عذاب میت کیا کرتی ہے بھائی؟ محسوس کرتی ہے. یعنی کل کو کوئی ہندو آپ کے ساتھ واسطہ پڑے، وہ کہے یار آپ تو دفن کرتے ہیں قبر میں تو لہذا قبر کا عذاب ہوتا ہے، اس لیے ہم قبر میں دفن ہی نہیں کرتے، لہذا ہماری میتوں کو عذاب نہیں ہوتا. اور آپ پریشان ہو جائیں، یار بات تو اس کی ٹھیک ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اشکال دور کر لیں کہ جو بندہ اس کے جسم کے ذرات جہاں بھی چلے جائیں مرنے کے بعد وہی اس کی قبر ہے، اور اسی کے اندر اللہ اس کے ساتھ معاملہ اس کے اعمال کے حساب سے کرتے ہیں. اچھا ہے تو اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، اگر برا ہے تو برے معاملات اس بندے کے ساتھ کیے جاتے ہیں. الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن اس کو اٹھایا جائے گا. یعنی یہ پردہ، یہ برزخ، یہ قبر کب تک ہے؟ جب تک دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا. اور زندہ کب کیا جائے گا؟ اگلی آیات میں یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ ہیں کہ دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت دوبارہ ساری کی ساری انسانیت کو زندہ کر کے اللہ کے حضور جمع کر دیا جائے گا. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی اللہ آپ کو بھی صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب